نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أن أرسل معنا بني إسرائيل۔ معزز حاضرین، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پچھلے 3 درس چلا تھا۔ پہلے درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معجزاتی طور پر پیدا کیا، یعنی موسیٰ کی پیدائش اس وقت ہوئی جس وقت فرعون کی طرف سے یہ قانون لاگو تھا کہ بنو اسرائیل سے جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا خود فرعون کے دربار میں یا فرعون کے محل میں آپ کی پرورش پانا، اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتفاق یہ ہونا کہ 2 لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان جب آپ روکنے کے لیے ایک کو مکہ مارا تو اللہ کی اجازت سے وہ آدمی قتل ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر سزا جو عائد کی گئی تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اس کے بعد آپ کا وہاں سے مدین نکل جانا، مدین جانے کے بعد اور پھر اسی طرح راستے میں مصر اور مدین کے درمیان کتنی مشقتیں اٹھائیں موسیٰ علیہ السلام، ان تمام امور کو ہم جانے تھے۔ اس کے بعد پھر مدین میں کتنے سال رہے، مدین سے واپس آپ مصر جاتے ہیں اور دوران میں وادی طوا کے پاس آپ کو نبوت ملتی ہے، وادی طوا کے پاس آپ کو نبوت ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرعون کے پاس جانے کا، اور پھر ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا جانا۔ یہاں تک ہم جانے تھے۔ آخری بات ہماری جو ہوئی تھی وہ یہ کہ 3 بشارتیں موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں۔ ایک پہلی بشارت یہ کہ ہارون نبی ہوں گے، نبی بنائے جائیں گے، اور دوسری بشارت یہ تھی کہ فرعون تم پر غالب نہیں آئے گا، اور تیسری بشارت یہ تھی کہ فرعون تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ 2 معجزے بھی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ پہلا معجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھی، لاٹھی تھی، وہ نیچے زمین پر ڈالنے سے اژدھے کی شکل، سانپ سے اژدھے کی شکل اختیار کر لیا جاتا تھا اللہ کی اجازت سے۔ اور دوسرا معجزہ یہ کہ جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے اور پھر اپنے بازو میں لے کر دباتے اس کو تو اللہ کی اجازت سے وہ چمکنے لگتا تھا، پھر واپس گریبان میں ڈالنے سے وہ معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ یہ 2 معجزے لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں مصر کو۔ اب وہاں ہارون سے کیسے ملاقات ہوئی، اس سلسلے میں مفسرین کی 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی ہونے کی بشارت وہاں پر سنا دیے تھے۔ موسیٰ جانے سے پہلے ہارون علیہ السلام موسیٰ کو علیہ السلام سے آ کر ملے تھے مصر سے قبل۔ اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، آپ کو شروع میں آپ کے گھر والوں نے نہیں پہچانا، رکنے کے لیے کہا، پھر معاملہ معلوم ہوا، پھر گھر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ بھی جو ہے نبی بنائے گئے۔ اس طرح کی دونوں باتیں جو ہے مفسرین سے وارد ہیں۔ اب معاملہ آتا ہے فرعون کے دربار میں جانے کا۔ فرعون کے دربار میں جانے کا، فرعون کو توحید کی دعوت دینے کا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کیوں؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں سے ہیں، بنو اسرائیل میں سے ہونے کی وجہ سے بنو اسرائیل مغلوب تھے مصر کے اندر، فرعون کا غلبہ تھا، فرعونیوں کا غلبہ تھا، قبطیوں کا غلبہ تھا وہاں پر۔ اور دوسری چیز کہ موسیٰ علیہ السلام پر خود سزا جو عائد کی گئی تھی وہ قتل کی سزا تھی، اور وہ حکم منسوخ نہیں ہوا تھا، لاگو ہوئی تھا وہ۔
اور تیسری چیز، فرعون قبطی لوگ یہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اس لحاظ سے انہیں توحید کی دعوت دینا، تو یہ سب نزاکتیں تھیں۔ ان نزاکتوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو وہاں جانا ہے اور فرعون کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں بتایا تھا بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون کے متعلق دعا کیے تھے کہ ہارون کو نبی بنا دیں، وہ افصح منی لسانا، کیونکہ ہارون کے اندر زبان کی فصاحت اور معاملہ پیش کرنے کی جرأت وغیرہ سب ہارون کے اندر ہے، تو اس لیے جو ہے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں مل کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں دربار میں صرف دو لوگ ہیں، فرعون، موسیٰ اور ہارون، ادھر بنو اسرائیل میں سے علیہم السلام، اور ادھر فرعون، درباری، قبطی لوگ، سب لوگ وہاں پر دربار میں، محل میں حاضر ہیں۔ الغرض پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بات پیش کرتے ہیں کہ ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں 3 مقصدوں کے لیے ہم آئے ہیں، 3 مقاصد کو لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ اللہ تعالی ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کی طرف بھی اور بنو اسرائیل کی طرف بھی، یعنی دونوں کو جو چیز میرے پاس وہی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں رسول ہوں، میں قاصد ہوں، تو اس لحاظ سے آپ کو ہماری اطاعت کرنی ہوگی۔ پہلی بات یہ تھی کہ میں آپ کی طرف اور بنو اسرائیل دونوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ آپ توحید قبولیں، آپ تک توحید کو پہنچانا ہمارا مقصد ہے۔ کیونکہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یعنی میں بڑا رب ہوں، تو ربوبیت کے معنی ملوکیت اور تصرفات کے بھی آتے ہیں، تدبیر اور ملوکت۔ ربوبیت کے اندر 3 معنی آتے ہیں، ایک ہے خلقت، پیدا کرنا، خالق، دوسرا ہے مالک، اور تیسرا ہے مدبر، 3 معنی آتے ہیں۔ تو فرعون تو دل ہی دل میں یہ سمجھتا کہ خالق پیدا کرنے والا دوسرا ہے، مگر چونکہ یہ بادشاہ تھا، اس کے پاس اختیارات تھے لوگوں کو سزا دینے کے، تصرفات کے، تو وہ اپنے آپ کو مالک اور مدبر سمجھ گیا تھا، اس لحاظ سے وہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی، انا ربکم الاعلی کہنے کے باوجود بھی، وہ کس کو پوچھتا تھا؟ بتوں کو پوچھتا تھا، وہ اور فرعون سب بتوں کو پوچھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بات یہ پیش کی کہ آپ تک توحید کو پہنچانا ہے، اور تیسری بات جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی وہ بنو اسرائیل کی رہائی۔ کس لحاظ سے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے دور سے، یوسف علیہ السلام جو مصر میں آ گئے تھے، فلسطین میں کنویں میں پھینکا جانا، مصر میں آنے کے بعد پھر اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو سب مصر میں بلا لیے تھے، یہاں سے بنو اسرائیل کی نسلیں بڑھتی گئی، اور یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ کیا ہے؟ پوتے کے پوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے پوتے کے پوتے ہیں، تو یہاں بنو اسرائیل کی نسلیں بھی بڑھ گئی تھی۔ تو اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی بھی بنو اسرائیل میں سے حاکم ہو یا پھر کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے یہ دبے کے دبے ہی رہ گئے تھے بنو اسرائیل۔ اور بنو اسرائیل میں یہ بات آئی بھی تھی کہ بنو اسرائیل میں سے ایک آدمی آئے گا جو حاکم، اس کو حکومت ملے گی، اس طرح کی بات ہوئی تھی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام یہ بات رکھے کہ بنو اسرائیل کی رہائی کر دیں، کیونکہ بنو اسرائیل جتنے بھی امور ہیں، محنتی کام ہیں، مشقتی کام، نچلے طبقے کے جتنے بھی کام ہیں، جیسے کھیتی باڑی، مصر کی سرزمین بھی جو ہے کھیتی باڑی کی سرزمین تھی، زراعت کی سرزمین تھی، جہاں اچھی خاصی کھیتی باڑی ہوتی تھی، فصلیں اگتی تھی۔
اور اسی طرح سے جتنے بھی جو مضبوط کام ہیں فرعون بنو اسرائیل سے کراتا تھا، نہ انہیں آزاد چھوڑتا تھا ہجرت کر کے وہ چلے جائیں کسی اور جگہ، وہ بھی نہیں ہے اجازت، یہ مصر بھی نہیں چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے انہیں کسی طرح کی سہولتیں دیتا تھا، بلکہ یہ تو جبر ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ تو کہا کہ بنو اسرائیل کو تم چھوڑ دیں، بنو اسرائیل کو رہا کر دیں، ان کو اختیارات دے دیں، جیسے دیگر قبطیوں کے اختیارات ہیں ویسے جو ہے بنو اسرائیل کو بھی اختیارات دے دیں، جو چاہنا چاہے چلے جائیں ہجرت کر کے، اور جو جس کو جو کام کرنی ہے، جو نوکری کرنی ہے وہ نوکری کریں اس کو۔ بہرحال یہ تین باتیں پیش کی، پیش کرنے کے بعد فرعون کا جواب کیا آتا ہے؟ یہ آپ عموماً دیکھیں کہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں، اہل باطل ہوتے ہیں، جن کے پاس حق نہیں ہوتا ہے، تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے دو چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک لالچی کی طرف، یعنی سامنے والے کو لالچی دلاتے ہیں۔ اب فرعون کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو لالچی دلانے لگا، لالچ دلانے لگا۔ کیا لالچ دلانے لگا؟ کہ تھوڑا سوچیں، آپ یہاں پیدا ہوئے، آپ کی پرورش جو ہے اچھے خاصے محل میں ہوئی، ہاں اچھے خاصے محل میں ہوئی، آپ پر اتنا احسان ہوا، اور اسی طرح یہ بنو اسرائیل بھی ان کا کچھ نہیں تھا، تو یہیں پر وہ لوگ سب آ کر بسے ہیں، یہ لوگ سب آ کر یہاں پہ آباد ہوئے ہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آفر پیش کیے گئے، اب چھوڑ دیں یہ سب چیزوں کو، آپ بھی تھوڑا آرام سے رہیں، اپنا کام میں آپ لگیں، اور ہم جو ہیں ہمارے کام میں لگتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ کفار قریش وفد کی شکل میں بار بار آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ لائی گئی کہ محمد تم اپنے کام سے باز آ جاؤ، بس تمہیں کیا چاہیے، مکے کی یا عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے آپ کا نکاح کروا دیں گے، یہاں کے خزانے کا آپ کو مالک بنا دیں گے، ہاں سب کچھ آفر جو ہے لالچ سامنے پیش کی گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ انبیاء علیہ السلام تھوڑی باز آتے تھے، نہیں۔ دوسرا جو طریقہ فرعون نے جو اپنایا وہ تخویف کا تھا، ڈرانا، پہلے لالچ دلاتے ہیں، نہ ہو تو پھر جو ہے تخویف پہ آ گئے۔ تخویف کیا؟ کہ دیکھو تم پر سب سے پہلے ہی سزا ہے، موت کا معاملہ، تو تمہیں جو ہے تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ڈرایا گیا فرعون کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسا قرآن کریم میں آیتیں ہیں، آپ سورۃ الشعراء کے اندر پڑھیں، اس میں قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تم تو یہاں پلے بڑے، احسانات گنانا شروع کر دیے، اور تم ناشکر بن گئے ہو، اس طرح کی باتیں کیے، پھر جو ہے آگے تخویف ڈرائے بھی۔ بہرحال فرعون جب یہ باتیں رکھا کہ ایک تو تم پر قتل کا وارنٹ بھی ہمارے پاس ہے، اور اسی طرح سے تم کو ہم نے پالا وغیرہ سب احسانات بھی جتلائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جوابات پیش کیے، قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس کے جوابات کیا کیے کہ دیکھیں، سب سے پہلے میرے اوپر جو قتل کا وارنٹ ہے، اب میرے قتل کی وجہ سے تم پورے بنی اسرائیل کو تو پھنسا کر نہیں رکھ سکتے، میرے اوپر ہے، سزا عائد ہے، تو پورے بنو اسرائیل کو تم پھنسا کر نہیں رکھ سکتے، غلامی میں نہیں رکھ سکتے، ظلم نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے اوپر قتل کا وارنٹ آیا ہے، اور ایسا نہیں کہ میں بہت آرام سے ہوں، میں نے اس کی سزا بھگت چکی ہے، کتنی پریشانی اٹھائی نا موسیٰ علیہ السلام، مصر چھوڑے، جو راستے میں بیان کیا تھا کہ مفسرین نے ذکر کیا کہ کس طرح سے پتیاں وغیرہ سب موسیٰ علیہ السلام کھایا کرتے تھے، اس طرح سے آپ کا پیٹ پہ لگ گیا تھا، مدین پہنچنے تک آپ کی حالت خراب ہو گئی تھی، اور مدین میں جا کر کے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام؟ حکومت کیے، مدین جا کر کیا کیے؟
کیا کیے؟ مزدوری کیے وہاں، 10 سال مزدوری کیے موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا کہ میرا معاملہ تو میں یہ سزا بھگت بھی چکا ہوں، اور تیسری چیز یہ کہ میں جو قتل کیا وہ جان بوجھ کر کے نہیں کیا، وہ انجانے میں ہو گیا، میرا مقصد ہی نہیں تھا قتل کا، میں تو بس روکنے جا رہا تھا، الغرض یہ اللہ کی اجازت سے ایسا ہو گیا کہ وہ آدمی قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں رکھی۔ اب یہاں پر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو چل رہی ہے، اور فرعون ہے یہاں پر، صرف 2 لوگ ہیں ادھر، اور درباری ہیں ایک طرح سے مسلمان۔ یہ فرعون جو ہے خوف میں مبتلا تھا، یہ باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ وہاں بھی دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم 3 پارے میں پڑھے تھے، نمرود کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام گئے تھے نمرود کے سامنے، فبوہت الذی کفر، جب آپ نے دلیلیں پیش کرنا شروع کیے تو جب یہ نمرود جو ہے جواب نہیں دے سکا تو کیا ہو گیا؟ دربار ہے، اس کا دربار ہے، اس کا محل ہے، درباری ہیں، ان سب کے سامنے آپ نے کمزور کر دیا ابراہیم علیہ السلام۔ یہ باطل کی پہچان ہوتی ہے، جن کے پاس حق نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہیں ٹاپک بدلاتے رہتے ہیں۔ ابھی بات یہاں چل رہی تھی، اچانک جو ہے فرعون جو ہے کہتا ہے وما رب العالمین، چلو موسیٰ بتاؤ تم رب العالمین بول رہے ہو، کیا رب العالمین ہے؟ کون ہے رب العالمین؟ رب کے متعلق بتا رہے ہیں، کون ہے رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام رب کی پہچان معرفت الرب پیش کرتے ہیں۔ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، رب کون ہے ہمارا؟ رب ہمارا وہ ہے ایک تو سب کو پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد سلیقہ زندگی سکھائی۔ ہدایت کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ طریقہ دیکھیں، آپ ایک بچے کو کامن چھوڑ دیں، وہ جیسے جیسے بڑے آتا ہے خود بخود جو ہے وہ زندگی راستہ تلاش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، جانوروں کا معاملہ دیکھ لیں، دیگر مخلوقات کا معاملہ دیکھ لیں۔ اب ایک جانور بھی پیدا ہوتا ہے، شروع میں تڑپتا ہے، سب کرتا ہے، اس کے بعد اپنا کام خود کرنے لگتا ہے، اس کا پیٹ بھرنا کیسا ہے، کیا طریقہ ہے، شکار کیا کرنا ہے، یہ خود بخود جو ہے ہو جاتی ہے۔ یہ یہاں پر ہدایت ہو، ہدایت کا مطلب سلیقہ زندگی اللہ رب العزت نے سکھائی ہے تمام مخلوقات کو۔ اس کے بعد جیسے ہی رب العالمین کا یہ پیش کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، پھر یہ بھی آگے پیش کرتے ہیں قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب کون ہے؟ جو تم سے پہلے باپ دادا، سب کا رب وہی ہے، اللہ سب کا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد فرعون جو ہے یہ باطل کا طریقہ کیا ہے؟ بات سامنے پیش ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہا ہے، اور ڈیبیٹ میں ایک ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ڈیبیٹ میں کبھی بھی جو ہے بھڑکنا نہیں ہے، سنجیدگی سے چلنا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہے۔ اب دیکھیں ڈیبیٹ میں کچھ لوگ عموماً میڈیا بھی کیا کرتی ہے، بھڑکنے والوں کو ڈیبیٹ میں لیتی ہے، ایسے لوگوں کو لیتی ہے، بھڑکنے والوں کو، علم والے علماء کو نہیں لیتی ہے، جو ادھورے کھورے ہوتے ہیں نا لوگ، ہاں ایسے لوگوں کو ڈیبیٹ میں لیتی ہے۔ ڈیبیٹ میں لے کر وہ کیا کرتے ہیں، بھڑکتے ہیں، ارے بابری مسجد آئے گی، بابری مسجد آئے گی، ایسے کیسے نہیں ہوئے گا، پھر وہ ادھر طرف بھی، تاکہ جو ہے ایک تو چینل چلے اور لوگ چینل دیکھنے والے کیا کریں، بھڑکیں، ان کے اندر مذہبی بھڑکپن جو ہے شروع ہو جائیں، آ جائیں ان کے اندر، یہ مقصد ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑی سنجیدگی سے جوابات دے رہے تھے، بڑی سنجیدگی سے جوابات دے رہے تھے۔ ایک تو بنو اسرائیل کو تیرا روکنا غلط ہے، اس کے جوابات آپ نے پیش کیے، تو فوراً جو ہے فرعون آتا ہے اس ٹاپک پر، تو رب العالمین کی بات کر رہا ہے، کون رب العالمین؟ تو رب کا تعارف جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیش کرتے ہیں۔ اچانک فرعون جو ہے بدلنے کے لیے کیا کرتا ہے، الا تستمعون، درباریوں کو شریک کرتا ہے، یعنی سامنے حق پیش کرنے والا حق پیش کر رہا ہے، ادھر باطل کے پاس رد نہیں ہے، جواب نہیں ہے، کہیں درباری متاثر نہ ہو جائے، تو اس لیے کیا کرتے ہیں، درباریوں کو پھر توجہ دلاتے ہیں، لا تستمعون، دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا تم سنتے نہیں اس کی باتوں کو؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہی جو میں نے کہا نا، تخویف کی باتیں، ڈرانے کی باتیں کرنے لگا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، کہ موسیٰ
اگر تم نہیں رکو گے، باز نہیں آؤ گے اپنے اس کام سے، تو تمہیں میں قیدی بنا دوں گا، قیدی بنا کر میں تمہیں یہاں بند کر دوں گا، رکھ دوں گا، قیدیوں میں آپ کا میں شمار فرما دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین۔ اس کے بعد جب فرعون ڈرانے کی دھمکانے کی سب بات کیا، ہوتا نا ایسے ہی، آگے یہ جو ڈرانے کی بات ہے، ڈرانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به ان كنت من الصادقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھ میں نبی ہوں، تو اس بات کو نہیں مان رہا ہے، مگر میں تیرے پاس پروف کر سکتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، کلیئر پروف کروں گا میں۔ تو فرعون نے کہا فأت بها ان كنت من الصادقین، چل پیش کر، تو نبی ہونے کے لیے کیا تیرے پاس پروف ہے، کیا دلیل ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو لاٹھی ہے، وہ لاٹھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے چلا، اچانک وہ لاٹھی جو ہے سانپ کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ فرعون اپنی کرسی سے اٹھا اور جا کر چھپ کے بیٹھ گیا تھا ڈر کے۔ تو فرعون گھبرانا اور ڈرنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اس معجزے کو دکھانے کے بعد فرعون جو ہے اپنے درباریوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، حق تو دکھا دیے، ایک تو اللہ کی پہچان پیش کیے، اس کے بعد پھر یہ رسول ہیں، سچے نبی ہیں، اس کی دلیل بھی پیش کر دی۔ اس کے بعد فرعون جو ہے قال الملأ من فرعون، یہ قال الملأ من قوم موسیٰ، سورۃ الشعراء ہی کا رکوع ہے، تیسرا رکوع، اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ درباریوں کو سے کہا کہ دیکھو موسیٰ یہاں رہ کر، یہاں سب کچھ کر کے وہ چاہتا ہے کہ تم سب کو یہاں سے نکال دے، تم سب کو یہاں سے نکال دیں، تمہاری سرزمین جو تمہارے باپ داداؤں کی سرزمین ہے مصر، تمہیں سب کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، وہ یہاں پر غالب ہونا چاہتا ہے۔ اس طرح بھڑکانا شروع کر دیا۔ کس کا طریقہ ہے بھائی؟ بولی کس کا طریقہ ہے؟ آج ہمارے پاس ہوتا نہیں ہوتا، ہاں کسی کے پاس کچھ بھی ٹاپک نہ ہو تو یہ مسلمانوں کو بتا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ہے ہی کم تعداد میں ہیں اور کہیں بھی جو ہے سیٹوں پر موجود نہیں ہیں، تو کہتے کیا ہے، یہ تمہارے باپ دادا سب کچھ جو ہے قبضہ کر لیں گے، تمہیں نکال دیں گے یہاں سے، یہ لوگ یہاں پر قابض ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ فرعونی طریقہ ہے۔ فرعون بھی جب اس کے پاس دلیلیں وغیرہ نہیں تھیں اور جب وہ حق ظاہر ہو رہا تھا، باطل جو ہے دب رہا تھا، تو فرعون کیا کیا، بھڑکانا شروع کر دیا درباریوں کو کہ دیکھو یہ تمہیں جو ہے اپنی سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے فرعون جو ہے جادوگروں کو بلاتا ہے، اپنے جادوگروں کو بلاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جادوگری موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ عام تھی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جو ہے جادوگری عام تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی معجزہ، اسی کا توڑ کا معجزہ تھا۔ اللہ رب العزت جتنے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، وہ اس زمانے کے لحاظ سے، توڑ کے لحاظ سے ہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اتنی فصیح بلیغ زبان، ہاں، اور جو عرب کو فخر تھا، زبان پر فخر تھا۔ کس پر فخر تھا؟ زبان پر فخر تھا۔ قرآن کریم نازل کر کے اللہ نے چیلنج کر دیا کہ محمد کہو ان سے کہ اس جیسی ایک سورت، اس جیسا قرآن، اس جیسی ایک سورت، اس جیسی ایک آیت لے کر آئے۔ مگر یہ لوگ لے کر آئے تھے؟ نہیں لے کر آئے تھے، پیش نہیں کر سکے اس جیسی آیت، اتنی فصیح، اتنی بلیغ۔ تو جیسے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں میں جو چیز جس پر فخر ہوتا ہے، ویسا ہی توڑ کے طور پر اللہ رب العزت معجزہ دیتا ہے۔ تو انہیں جادوگری کا عام تھی اس وقت، تو اللہ رب العزت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہی معجزہ جو اسدے کی شکل اختیار کر لیتا تھا، عصا، وہ دے کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد پھر جو ہے جادوگر سب اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے جادوگروں کو، سارے جادوگروں کو۔ ظاہر سی بات ہے جادوگری کا معاملہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، ساحر ہرگز حق کے سامنے ٹک نہیں سکتا، وہ کیسے بھی آئے، کیسی بھی کوشش کر۔
ولا یفلح الساحرون، ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ ساحر لوگ، جادوگر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، انہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو جادوگروں کا مقصد ہوتا ہے کیا؟ مال، پیسہ، دنیا ان کا مقصد ہوتا ہے، اسی لیے وہ دین کو پس پش ڈال دیتے۔ ایک جادوگر کو جادوگر بننے کے لیے اللہ کی بڑی بڑی نافرمانی اور اللہ کے جو حدود ہیں اس کو پامال کرتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ الغرض، جادوگر آئے، فرعون جیسے ہی بات کہا کہ یہ معاملہ ہے، ایسا ایک آدمی آیا ہے، اس کو توڑنا ہے جادو کے ذریعے سے، تو انہوں نے سب سے پہلے کہا ہم اس کے بدلے میں تو کیا دے گا؟ یہ جادوگر ہی ہم توڑ دیں گے، کام کر دیں گے، اس کے بدلے میں تو ہمیں کیا دے گا؟ تو فرعون نے کہا میں تمہیں سب سے اپنا قریبی بنا دوں گا، اپنا قریبی بنا دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، قریبی بنا لے گا تو بادشاہ ہے تو بہت کچھ ملے گا انہیں دنیاوی اعتبار سے۔ خیر تیار ہو گئے، وقت ہو گیا، چاشت کے وقت میں جادوگری ہوگی، اب اس وقت جو ہے مقابلہ ہوگا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ تیار ہونے کے بعد پھر جادوگر لوگ آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی رہتے ہیں وہیں پر۔ دربار میں دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام انہیں تنبیہ کرتے ہیں جادوگروں کو، جس سے کچھ جادوگر متاثر ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں تنبیہ کرتے ہیں، جادوگروں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میں کوئی جادو لے کر نہیں آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھا میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں۔ تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ کچھ جادوگر متاثر ہو گئے تھے، پھر بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھ کر یہ لوگ پھر دوبارہ خاموش ہو گئے، اور بڑے بڑے جادوگروں نے آغاز کیا اپنی جادوگری کا۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تو فرعون کی عزت کی قسم یہاں سے آغاز کیا، تو ناکام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ نے کہا کہ جو تمہارے پاس ہے پہلے تم پیش کرو۔ تو سبوں نے کیا کیا، اپنے پاس جو رسیاں تھیں ان رسیوں کو ڈالے، اور سب جو ہے مختلف قسم کے سانپ اختیار کر لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فطری اعتبار سے دل ہی دل میں ڈر ہوا موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سحر کی ایک قسم ہے، سحر تخیل کہتے ہیں اس کو، یعنی چیز وہی ہے، رسی ہے وہ، مگر سامنے والے کو کیا پیش آتا ہے، نظر کیا آتا ہے کہ یہاں پر سانپ ہے۔ سحر کی قسمیں ہیں، جادو کی قسمیں ہیں، اس میں سحر تخیل کہا جاتا ہے اس کو۔ اسی طرح سے جیسے جادوگر آج کل پیش کرتے ہیں، چیز وہی ہوتی ہے مگر آپ کے سامنے کوئی اور ہی چیز، آپ لوگوں کو کچھ اور ہی چیز نظر آتی ہے۔ الغرض، پھر اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد علی الفور وہ لاٹھی جو ہے سانپ اژدھا اختیار کرتی ہے، بڑا اژدھا، اور جتنے سانپ تھے انہیں ایک ایک نگلنا شروع ہوتی ہے۔ جادوگر یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو یہ خدشہ لاحق ہونے ہو گیا کہ اب جو ہے سانپوں کے بعد ہماری باری ہے، ہمیں بھی نگل لیا جائے گا، ہمیں بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر جادوگروں کو واقعی جو ہے حق سامنے آ گیا کہ جادوگری تو ہرگز نہیں ہو سکتی، قطعا نہیں ہو سکتی۔ تو الفور جادوگر سب جو ہے سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور فوری کہتے ہیں آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جادوگروں کا یہ کہنے کے بعد پھر فرعون جو ہے دیکھتا ہے کہ اب اس کا اثر بہت خراب ہوگا، اب درباری لوگ سب جو ہے وہ لوگ بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لا لیں گے۔ تو علی الفور فرعون جو ہے سزا مقرر کر دیتا ہے کہ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا، کہ تمہیں سزا موت دی جائے گی۔ اس پر جادوگر سب جو ایمان لا لیے تھے، ایمان قبول کر لیے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آخرت کے عذاب سے، اس عذاب کے لیے ہم تیار ہیں، اس سزا کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں پر
دربار میں معاملہ ختم ہوتا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مرحلے اور باقی ہیں انشاءاللہ العزیز، جیسے آپ کا واپس فلسطین جانا اور پھر بنو اسرائیل کو ساتھ لے کر آنا، موسیٰ کا فرعون کا قتل کرنے کے لیے نکلنا، انشاءاللہ بقیہ جو ہے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز آخری مرحلہ باذن اللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن قصوں کو پڑھنے سننے کی مزید توفیق عنایت فرمائے، اور ان سے حاصل ہونے والی عبرتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان عبرتوں پر عمل کی توفیق اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اب تک جو عبادتیں کیے ہیں ہم ان عبادات کو قبول فرمائے، بقیہ رمضان میں مزید عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔